افغان زما 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 د پوزې ورک شو او کچا پیدا کړو سپینه خوله به ورکوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عاقب اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کے علاقے اگی میں، اور کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مراد درویش صاحب، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے. یہ کہیں کہ مالا مال کیا ہے تو غلط نہ ہوگا. ان کی خوبصورت آواز، ان کی دل نشیں آواز، لاکھوں مداح جو ہیں ان کی اس آواز کو سنتے اور پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار جو ہے وہ خوبیوں سے نوازے. اپنے نام کی طرح وہ ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں. درویش ان کا نام ہے. آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، ان سے باتیں کریں گے کہ ان کا یہ جو پورا سفر ہے جو انہوں نے شروع کیا موسیقی کا، کہ انہیں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں، کیا کیا مسائل درپیش آئے اور یہاں تک انہیں پہنچنے میں کتنا وقت لگا. یہ ساری باتیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے اسپیشل انٹرویو میں، اور ساتھ ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے ان کی خوبصورت آواز میں مختلف قسم کے گانے بھی سنیں گے جن میں انہیں عبور حاصل ہے. پنجابی، پشتو، ہندکو اور اردو زبان میں یہ بڑی خوبصورت آواز میں گانے گاتے ہیں. مختلف ٹی وی شوز میں بھی جا چکے ہیں، مختلف پروگرامز بھی کر چکے ہیں. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات چیت کریں. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ شکریہ اللہ پاک کا. اچھا، سب سے پہلے جو بیسک کوسچن جو پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ شوق کب ہوا، کیسے ہوا، اور کس بندے سے یا کس چیز سے انسپائر ہو کر آپ نے موسیقی شروع کی؟ عاقب بھائی پشتو کے ایک بہت اچھے گلوکار ہیں. ویسے تو سبھی اچھے ہیں، میرا بہت ہیلپ کرتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں. لیکن ہارون باچا صاحب کو دیکھ کے مجھے یہ شوق ہوا ہے اور بس اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا، کب سے یہ موسیقی آپ کر رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کا؟ 10 سال سے. اچھا، 10 سال کی عمر سے گاتا ہوں. چھپکے چھپکے گاتا تھا، پھر آہستہ 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 یہ وقت لگ گیا، یہاں تک آ گیا ہوں. اچھا، آپ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ اگی کا علاقہ، یہاں کے لوگ بھی ذرا مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں، تو یقیناً مشکلات بھی آئی ہوں گی. ظاہر ہے موسیقی کو ہمارے معاشرے میں کچھ اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ موسیقی تو روح کی غذا ہے. بندہ ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، اچھے موڈ میں ہو، برے موڈ میں ہو، تو موسیقی سننے کا دل کرتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا مشکلات درپیش آئیں معاشرے کے حوالے سے؟ عاقب بھائی سب سے پہلے تو گھر والے نہیں مان رہے تھے اور آج تک ناراض ہیں. چھپ کے سن بھی لیتے ہیں مجھے، لیکن یہ ہے کہ ناراض ہیں. تو معاشرے میں مجھے یہاں تک پہنچنے میں میرے دوستوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. ہاں، مجھے بہت مخلص دوست ملے اور آج میں یہاں ہوں، اور اگر میں اچھا گاتا ہوں، ٹی وی شوز میں جاتا ہوں، یہ سب دوستوں کی اور یہ جو سننے والے ہیں ان کی مہربانیاں ہیں. ایسے لوگ ہیں، وہ ہر فیلڈ میں ہیں. کچھ لوگ اچھا بولتے ہیں، کچھ برا بولتے ہیں. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے، بس اپنی منزل کی طرف بڑھا ہوں. اچھا، یہ بتا دیں کہ جی اس موسیقی کے علاوہ آپ یہاں پر ایک جم بھی چلا رہے ہیں، اس کے آنر ہیں. کافی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ جی بہت سارے یہاں پر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ سے سیکھنے آتے ہیں. آپ نے خود بھی جم کا یہ پورا ایک کورس بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بتا دیں، یہ آپ کا بیسیکلی پروفیشن جو ہے وہ جم کا ہے یا موسیقی؟ موسیقی بھی ہے اور جم بھی ہے، دونوں ہیں. اچھا. ہاں، موسیقی تو یہ کہ میری روح میں. اچھا. اگر شوق ہوتا تو کب کا چھوٹ جاتا. اچھا. لیکن یہ جنون ہے میرا، یہ نہیں چھوٹے گا. اور جم یہ بھی ضروری ہے، فٹ رکھنا تو بہت ضروری ہے. موسیقی کے لیے بھی ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی سانس لمبی ہو اور آپ اچھا گا سکیں. اچھا، آپ کو یہ نام شہرت ملی ہے، آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہزاروں آپ کے لاکھوں بلکہ فالورز ہوں گے جو آپ کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو جب آپ کے فینس وغیرہ ملتے ہیں تو کیسا ریئیکشن آتا ہے آپ کا؟ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے بازار میں کوئی پکڑ لیتا ہے یا کہیں بھی کوئی مل جاتا ہے تصویر کھنچوانے، ویڈیو بنانے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. موسیقی آج کل ہو گئی ہے بہت زیادہ، لیکن معیار بہت کم لوگوں کا ہے.
बहुत कम लोग अच्छा गाते हैं और कम लोग अच्छा म्यूज़िक देते हैं। मैं चाहूँगा आजकल के जो भी नए आ रहे हैं, जो मेरी तरह हैं, वो मौसीकी सीखें फिर गाएं। अच्छा गाएंगे, अच्छा सुनेंगे तो मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, गपशप तो होती रहेगी, तो चलते हैं सबसे पहले इनकी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। जालिमा छोड़ पर आया देश वे, आ अपने कार करते अपने देश वे, फुल्लां ते तारियां तो सोनी मेरी यार दियां अखियां, सोने दिलदार दिया अखियां, सोने दिलदार दिया अखियां। हो जमायावा खबर वावरा, चिदर न मड़ शंब्या बव के अरमानूना। अच्छा दरवेश भाई, ये बता दें कि जी आगे आपके मज़ीद कोई जो गाने हैं किसी ज़बान में वो रिलीज़ होने वाले हैं, उस हवाले से थोड़ी अपडेट नाजरीन को दे दें और अपने फैंस को। आके भाई उगी में बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत प्यार मिला है, बहुत पजीराई मिली है। मेरा एक आइटम आ रहा है इंशाल्लाह हिन को माइये, जिनमें पश्तो मिक्स है, तो इंशाल्लाह वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत एक नई चीज़ की एक नए अंदाज से पेश करूँगा, वो ज़रूर इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगा आप लोग। नाजरीन, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से नवाजा गया है जनाब मुराद दरवेश साहब को। आपने आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका सुना, यकीनन आपको पसंद आया होगा और इनके फैंस जो हैं इनके अगले गाने जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। इस तरह के टैलेंट को हमारे पाकिस्तान में आगे बढ़ना चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आकिब अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।